یہ سائیکلون ابھی تک یہ طے نہیں پایا، اور انٹرنیشنل جو تنصیبات ہیں، باڈیز ہیں، ویدر انٹرنیشنل میٹ آفس جو ہے، ورلڈ میٹ آفس جو، انہوں نے یہ نہیں طے کیا کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سائیکلون آئے، کیونکہ سائیکلونز آتے رہتے ہیں، کبھی امریکہ، کبھی ایشیا پیسفک کے علاقے میں، تو اور بنگلہ دیش وغیرہ میں تو اکثر و بیشتر یہ سائیکلونز آتے ہیں۔ پپر جوائے جو ہے جی، پہلے خیال تھا کہ یہ گجرات کوسٹ لائن ہندوستان کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو واچ کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ انپریڈکٹیبل بہت ہوتے ہیں اس طرح کے طوفان، اور بڑی اس میں تیزی اور تندی آ رہی ہے۔ تو جو ہمارے این ڈی ایم اے کے چیف ہیں جنرل انعام، وہ تو آلریڈی کراچی چلے گئے ہیں پرسوں سے، روز ہم رابطے میں ہیں، اور انہوں نے ایمرجنسی آپریشنز ریلیف سینٹر، میں نے ان سے کہا کہ کوآرڈینیشن آپ وہاں سیلز بنا لیں، کیونکہ سندھ میں مکران کوسٹ لائن پہلے آئیڈینٹیفائی ہوئی جی، اور بلوچستان اور سندھ کی کوسٹ لائن ڈیفینیٹلی ہٹ ہوگی، اور کیونکہ سندھ اور بلوچستان پہلے ہی سیلاب زدہ علاقوں میں شمولیت رکھتا ہے، یہ بہت مشکل ہوگا۔ کیٹی بندر خاص طور سے اس سائیکلون کی زد میں آ سکتا ہے، عین ممکن ہے 13، 14، 15 تاریخ تک، اور خاص طور سے 14 تاریخ تک، کیونکہ یہ مغرب، اور اگر مغرب کی طرح مڑا، جنوب کی طرف مڑا، جو یہ انپریڈکٹیبلٹی میں اختیار کرتا رہا ہے، جو میپنگ ہو رہی ہے، اور 3 انٹرنیشنل ادارے بھی اس کی میپنگ کر رہے ہیں، امداد فراہم کر رہے ہیں پاکستان میٹ آفس کی، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ کیٹی بندر کے سے ٹکرائے گا، تو وہاں تو، اور تھرپارکر میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے سندھ گورنمنٹ کے بعد، اور جتنے بھی کوسٹ لائن ہیں، فشرمین وغیرہ ہیں، ماہی گیر، ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے سمندر میں نہیں جانا ہے۔ بلا شبہ سائیکلون کراچی ہٹ کرے یا نہ کرے 15 تاریخ کو، جو شاید ہو سکتا ہے، یہ ہمیں 14 کو ہی پتہ، 13 کو پتہ چلے گا، ہٹ کرے نہ ہٹ کرے، پورے پاکستان میں اس کے اثرات ضرور نظر آئیں گے، کہیں کم ہوں گے، کہیں زیادہ ہوں گے، طوفانی بارشوں کی شکل میں، تیز ہواؤں کی شکل میں، اور اس وقت جو اس کا مرکز ہے، اس کی خود کی جو رفتار ہے، تیزی کی رفتار ہے نا اس کی، جو سائیکلون کی، وہ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور ویسے بھی سمندر، پھر وہ سمندر کو ایک کی ویوز میں تیزی تندی لا رہا ہے، تو وہ کوسٹ لائن کو ہٹ کریں گی، کیٹی بندر کو میں نے آپ کو آلریڈی کہہ دیا، تھرپارکر میں بھی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے، اور سیکشن 144 بہت سارے علاقوں میں لگا دیا گیا ہے۔ اربن فلڈنگ کے حوالے سے سب کو چوکنا رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، یعنی بل بورڈز اتار لیے گئے ہیں جو گر سکتے ہیں لوگوں پر۔ یہ بھی لوگوں سے کہا گیا کہ سولر پینلز آپ کے اگر کہیں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اگر گریں تو ایک تکلیف کا باعث بنیں گے جی، ایمرجنسی کا، تو شیشوں سے دور رہیں، اگر سٹارم آ رہا ہے تو ہر قسم کی ہدایت ایشو کر دی گئی ہے، اور کہیں کہیں کیٹی بندر اور تھرپارکر میں تو لوگوں کو وہاں کی انخلا کچھ کی جا رہی ہے، کچھ ویلیجز سے، کچھ گاؤں سے، کچھ علاقوں سے، کیونکہ وہ رسک پر ہیں جی اس وقت، تو چاہے ہو نہ ہو، پینک نہ کریں، لیکن لوگوں کا انخلا، ایویکیویشن کرنا حکومت کی ذمہ داری، اور وہ ہو رہا ہے۔ تشویشناک ہے، مگر یہ ہم نے شہری رحمان صاحبہ کو خاص طور پہ اس لیے بھی ان کے ویوز لیے کہ کراچی میں تو بالکل، اور یہ ساحلی پٹی میں یہ اس کے خطرات ہیں، اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کراچی میں تھوڑی بارش بھی ہوتی ہے تو وہاں پورا شہر ڈوب جاتا ہے، اور وہاں کے انفراسٹرکچر کے بہت زیادہ پرابلمز رہتے ہیں۔ مگر جو سب سے امپورٹنٹ بات جو شہری نے کی کہ یہ پورے ملک کے لیے اس کے ساتھ جو ہیں بارشیں آ سکتی ہیں، تو پورے پاکستان میں لوگوں کو حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ساحلی پٹی تک محدود ہے، ہوائیں، بارشیں، آندھی پورے اس خطے میں آ رہی ہے، اور باقی ملک کے ایریاز میں بھی ہیں، اور یہ کیونکہ یہ بھی بڑی بحث رہتی ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ جو پچھلے 2-3 سال سے کلائمیٹک چینج آتی ہے، تو یہ ایک پوری عالمی مسئلہ ہے،
اور شہری کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے حال ہی میں بین الاقوامی فورمز پہ جا کے اس بات کو بنوایا ہے کہ ہمارا بڑا اس میں کم قصور ہے، تو ہمارے غریب ملکوں کی جو کہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس کو اس کے لیے امداد کرنی چاہیے۔ شہری سے اگر وہ سنوا سکیں کہ انہوں نے اوور آل اس کے لارجر پکچر کیسے ایکسپلین کی ہے کمل صاحب۔ دیکھیے پالیسی ماحولیات کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تو بالکل بنی ہوئی ہے، لیکن جو اثرات آپ کو نظر آتے ہیں، یہ پچھلے سال بھی ہم نے اس بات کی بار بار حمایت کی تھی کہ دوسرے ممالک جو اس وقت اتنی شدت سے اپنی ایمیشنز بڑھا رہے ہیں ان کو، یعنی گرین ہاؤس گیسز کی اخراج ان کی اتنی زیادہ ہے کہ ماحول میں گرمائش یعنی گلوبل وارمنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کی جو ایمیشنز ہیں، جو اس وقت اخراج ہیں گیسز کی، وہ 1% سے بھی کم ہیں۔ تو آپ جو بھی پالیسی بنائیں، جی ٹھیک ہے، آپ درخت اگا لیں، آپ اپنے بڑے بڑے جو تیل کے پلانٹس ہیں جس سے ایمیشنز نکلتے ہیں وہ آپ رینیوبلز پہ چلے جائیں، آپ سولرائز کر لیں، آپ ہائیڈل کر لیں، آپ ونڈ پاور کر لیں، جسے کلین انرجی، شفاف انرجی کہا جاتا ہے یا گرین انرجی کہا جاتا ہے۔ پھر بھی پاکستان کو اس گرمائش اور دوسرے ممالک کے جو ایمیشنز ہیں ان کے اخراج کے اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اسی لیے COP27 میں کیونکہ ہمارے پاس لیڈرشپ تھی G77 کی پچھلے سال، ہم نے بھرپور طریقے سے پاکستان اور دوسرے ایسے ممالک کا مقدمہ لڑا کہ دیکھیے ہم تو خود نہیں جنریٹ کر رہے، ہمارے یہاں اتنی انڈسٹری ہے بھی نہیں، تو جو ممالک کرتے رہے ہیں 100 سال سے ان کا کام ہے، اور 50 سال سے ان کا کام ہے کہ اس کے لیے جو وسائل منتقل ہونے ہیں وہ ایک تو وہ مہیا فرمائیں، اور دوسرا اپنے ایمیشنز جو اخراج ہے گرین ہاؤس گیسز کا وہ کم کریں۔ میرے خیال میں اب کوئی ایسی پالیسی نہیں رہتی بننے کی جو نہیں بنی، اور صوبوں کو ایکچولی سارا اس پر دار و مدار ہوتا ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو چیزوں کو آگے لے جانا ہوتا ہے۔ ہم مداخلت بھی نہیں کر سکتے صوبے میں ان کو پالیسی بنا کے کہ بھائی آپ یہ لے لیں، اور کوشش کریں کہ اس سے آپ اپنا کچھ بچت فرما سکیں۔ صحیح، بڑی عامر صاحب یہ خطرناک باتیں بتا رہی ہیں شہری صاحبہ، اور خاص طور پہ پورا پاکستان اس سے ڈسٹرب ہوگا، پورا پاکستان۔ جی یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے یہ سیاسی کنفرنٹیشن میں اتنے زیادہ گم ہیں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کا دیکھیں پورے پاکستان کے اندر صرف ساحلی پٹی نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے خدا نخواستہ متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ پورے ملک کو یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہونا چاہیے۔ پر بدقسمتی یہ ہے کہ آج بڑے کم ٹاک شوز میں، ٹی وی پہ نیوز میں کوریج ہو رہی تھی، وہ بڑے کم ٹاک شوز تھے جو وہ پرانی روایتی کہ فلانے نے یہ کہہ دیا، جہانگیر ترین لندن چلے گئے، وہ یہ ہو گیا، وہی چل رہا تھا۔ یہ ایشوز ہیں، بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں اور اس پہ ہونا چاہیے تھا۔